اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الاحزاب چیپٹر نمبر 33 آیت نمبر 6۔ اور نبی کا حق مومنوں پر ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار خدا کی کتاب میں دوسرے مومنین اور مہاجرین کے بنسبت ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے کچھ سلوک کرنا چاہو، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ نبی یا پیغمبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان سے جو محبت ہے یہ بے حد ضروری ہے۔ اللہ نے دوسری آیت کے اندر فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اتباع کرے، کیونکہ جو نبی جو ہوتا ہے اپنی ساری زندگی اللہ کے کہنے کے مطابق گزارتے ہیں، اور پوری زندگی جو ہے ہمیں ایک نمونہ بن کے جو ہے ہمارے سامنے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اللہ نے سارے درجوں سے زیادہ انسانوں کے اندر اگر سب سے زیادہ جو بڑا درجہ جس کو کہتے ہیں وہ جو ہے نبی کا درجہ ہے یا پیغمبر کا درجہ ہے، کیونکہ وہی ایک آئیڈیل ہے، وہی ایک نمائندے ہیں۔ ان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو پیغام پہنچاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹلی کسی کو آ کے نہیں بتائے گا، بلکہ وہی کے ذریعے سے پیغمبر کو سلیکٹ کرے گا، اور پیغمبر کے ذریعے سے شریعت کی ایک ایک چیز کہ کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی بعد کیا ہوگا، ہر چیز جو پیغمبر کے ذریعے سے بتاتا ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی خیر اور بہت ہی جو ہے ہمارے لیے مقدم ہے، یعنی ایک دم سپیریئر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اللہ سے کوئی کسی کو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے، مگر انسانوں میں جو سب سے زیادہ جس کی عزت کرنی چاہیے اور سب سے زیادہ جس کے لیے انسان اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا وہ اپنے قوم کے پیغمبر کے لیے ہے۔ اور کیونکہ جو بھی نبی کو اللہ سلیکٹ کرنا چاہتا ہے ان کی بچپن سے جو ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی وہ 40 سال میں ملی، 40 سال کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نبی بنایا، مگر بچپن سے جب سے وہ پیدا ہوئے اگر جو ہے 40 سال کی زندگی اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی غلطی نہیں کی، حالانکہ وہاں پر لوگ جو ہے کعبے کو ننگے طواف کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھ کے چکر آ گیا مگر وہ کر نہیں سکے وہ چیز۔ اسی طریقے سے وہاں پر شراب پینا ایک عام بات تھی، مگر کبھی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب نہیں پیا۔ اسی طریقے سے لوگ وہاں پر ناحق مال کھاتے تھے، ایک دوسرے کو مار کے مال چھنانا تھا، وہ وہاں پر ایک کامن بات تھی، مگر بچپن میں ہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ایسی ہوئی کہ وہ اس کے خلاف رہے، اور ایک آرگنائزیشن بھی تیار کیا بچپن میں ہی کہ ایسے لوگ جو ناحق مال کھاتے ہیں ان لوگوں کو جو ہے حساب و کتاب جو ہے انصاف دلایا جائے گا جس کا مال لیا گیا ہے۔ انہیں کہنے کا مقصد جو ہے اللہ کے رسول نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی، حالانکہ کسی نے ان کو نہیں کہا کہ آپ جو ہے مت کرو، مگر پھر بھی ان کو ایسی اندر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اپنی فطرت اتنی اچھی رکھا تھا کہ جو ہے کبھی بھی انہوں نے کوئی بھی بت کے سامنے نہ سجدہ کیا نہ انہوں نے جو ہے ان سے بات کی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی مکہ کے اندر پرابلمز ہوتے تھے، جب اللہ کے رسول دیکھتے تھے پریشان ہوتے تھے وہ غار ہیرا چلے جاتے تھے، اور وہاں پر جا کے بیٹھ کے سوچتے تھے کہ جو ہے کوئی تو ہے اللہ جس کے بارے میں ہمیں صحیح علم نہیں ہے، اور جو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، جو بھی یہ لوگ دنیا کے اندر جو ہے ابھی کر رہے ہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں لوگوں پہ ظلم کرنا، بچوں پہ جو ہے زندہ دفن کر دینا، یہ جو ہے واقعی ایک اصول یا شریعت نہیں ہو سکتی۔ جب انسان جو ہے جب سوچتا ہے اور اس کی حد ختم ہو جاتی ہے تب اللہ کی طرف سے جو ہے مدد آتی ہے۔ یہی چیز ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب انسان جو ہے جب میکسیمم جتنا سوچ سکتا ہے جب وہ سوچ دیتا ہے تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، اور اللہ کی طرف سے جو ہے وحی کے ذریعے سے ان کو مدد ملتی ہے۔ کیونکہ خود بھی جو ہے جب نبی جو ہے ایک دم مقدم ہو جاتا ہے یا بہت ہی زیادہ جو ہے ریسپیکٹیبل ہو جاتا ہے تو ان کی جو بیویاں ہیں تو وہ خود بھی جو ہے آٹومیٹکلی وہ بھی جو ان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی جو ازواج ہیں وہ بھی آٹومیٹکلی ریسپیکٹیبل ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے ایک کنگ ہوتا ہے تو کنگ کی جو وائف ہوتی ہے تو ہم اس کو بھی برابر ریسپیکٹ کرتے ہیں۔
یا کوئی قوم کا جو ہے سردار ہوتا ہے تو سردار کی بیوی کو بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں. تو یہاں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہیں یا پیغمبر کی وائف ہیں, ان کی بھی جو ہے وہ ریسپیکٹ دینا چاہیے. اور اس کی وجہ سے جو ہے کوئی بھی پیغمبر کو جو ہے بیویوں کو نکاح نہیں کر سکتا. یہ جو ہے ایک اصول ہے. اسی طریقے کیونکہ وہ ایک طریقے سے مائیں ہیں, ایک جو ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک باپ کا درجہ رکھتے ہیں, ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ ماں کا درجہ رکھتے ہیں, اس سے بڑھ کے کوئی درجہ نہیں ہے. تو کوئی بھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف سے نکاح نہیں کر سکتا. اس کے بعد جو درجہ آتا ہے جو اللہ نے یہاں پر بتایا ہے, اور رشتہ دار, ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ جو ہے اس کے اندر جیسا مطلب ان کے بچے ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ بھی تھوڑا ریسپیکٹیبل کے اندر آتے ہیں دوسرے مومنین اور مہاجرین کے بنسبت. یعنی کئی لوگ جو ہے جیسا مکے میں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کو مارا گیا, ان کو تکلیف دی گئی, تو ان کو جو ہے ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنی پوری جو ہے کمائی ہوا جو مال گھر سب کچھ چھوڑ کے وہ مدینہ چلے گئے تھے. تو یہ لوگوں کی بھی ریسپیکٹ ہے کیونکہ انہوں نے واقعی اسلام کے لیے ہجرت کیا تھا. اسی طریقے سے بہت سے جو ہے تعلقات اللہ نے, جس میں اللہ کے لیے جو ہے محبت کرتے ہیں لوگ, وہ صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں, اللہ کے لیے جو ہے ان کی کوئی بھی بات چیت ہوتی ہے تو ایسے لوگ تو, مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عام اصول جو ہے کیا ہے کہ سارے دوستوں کے ساتھ میں جو ہے اچھا سلوک کرنا ہے, یہ سب ضروری ہے. مگر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے تعلق رکھنے والے ہیں, جو ایمان لائے تھے صحابہ, اور اسی طریقے سے جو ہے وہ وقت میں جو مہاجرین ہیں ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ جو ہے اللہ نے یہاں پر جو ہے بولا ہے. تو یہ اصل میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا ہے کتاب کے اندر کہ جو ہے آپ اپنے پیغمبر کو سب سے زیادہ ریسپیکٹ دینا چاہیے, یہ ایک ایمان کا جو ہے حصہ ہے. اب اگر کوئی جو ہے یہ کہتا ہے کہ میں اسلام تو قبول کروں گا بٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسپیکٹ نہیں کروں گا, نعوذ باللہ, یا یہ کہے گا کہ جو ہے میں ان کی بیویوں کو ریسپیکٹ نہیں کروں گا, یا یہ کہے گا کہ میں صحابہ کو نہیں مانوں گا, یا صحابہ کو سلیکٹڈ صحابہ کو جیسے کہ علی رضی اللہ عنہ کو مانوں گا, اور جو ہے عباس رضی اللہ عنہ کو مانوں گا, اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں مانوں گا, یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس کے خلاف ہے. کہ سارے صحابہ کو ریسپیکٹ دینا چاہیے, مہاجرین کو ریسپیکٹ دینا چاہیے. مہاجرین وہ جو اللہ کے راستے میں جو ہے اپنا جو ہے گھر بار چھوڑ کے جو ہے ہجرت کرے. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.